بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اردو اسلامک ہسٹریز کی یوٹیوب چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ ایک ایسی قوم جس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ ایکا نام کے گاؤں میں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درخت والی زمین کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ یہ قوم بڑی سرکش تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی اور اللہ نے اس بستی میں اپنے کس نبی کو بھیجا اور انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس سے اللہ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ ناظرین، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ ایکا گھنے درخت والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب ظلم و ستم میں لوگ حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد نواح کے باشندوں کی طرف ان ہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہاری پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو، جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالفت ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپسی آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ محترم ناظرین، اور شعیب علیہ السلام نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لے آئی جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب کی قوم نے دعوت توحید اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں سایہ والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔